سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والے، کہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صاحب لولاک حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم الشان معجزہ معراج عطا فرمایا۔ آج اسی مقدس اور انتہائی بابرکت، انتہائی فضیلت والی اس نسبت کے حوالے سے ہم حضور کے اسی معجزہ معراج کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے قلوب کو، ہمارے ایمان کو حضور کے اس عظیم الشان کمال اور معجزے کی برکتیں عطا فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالی نے اس کی امت کے حساب سے معجزات عطا کیے ہیں۔ ہر نبی کو اللہ پاک اس کی امت کے حساب سے معجزات عطا فرماتا ہے۔ تو ہم اس امت جو آخری امت ہے، جس کو قرآن نے امت وسطیٰ کا لقب دیا کہ یہ وہ امت ہے جو اس درمیانے راستے پر چلنے والی ہے۔ پچھلی ساری امتیں یا افراد کی طرف تھیں یا تفرید کی طرف تھیں، یا ان پر بہت زیادہ اللہ کے احکام میں نرمی تھی یا بہت زیادہ سختی تھی، لیکن یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مسلمہ ہے۔ ہم حضور کی امت ہیں کہ اللہ نے ہمیں امت وسطیٰ بنایا کہ نہ یہ افراد پہ چلے گی نہ تفرید پہ چلے گی، یہ درمیانے راستے پہ چلے گی، اعتدال کی راہ اپنائے گی۔ تو ہر نبی کو اس کی امت کے حساب سے معجزات عطا ہوئے۔ تو حضور کی امت کو دیکھا جائے تو تمام گزشتہ امتوں سے یہ بڑھ کر ہے، تعداد میں، کثرت میں ان سب سے آگے ہے، ان سب سے زیادہ ہے۔ اور اس کا اظہار بھی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل الجنت 20 و 100 صف 80 منها من هذه الامه و40 من سائر الامم۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، اور ان میں سے 80 صفیں حضور نے فرمایا اس امت میں سے ہوں گی، 80 صفیں میری امت میں سے ہوں گی، اور 40 صفیں دیگر تمام امتوں کی ہوں گی۔ تمام امتیں اکٹھی ہو کر ان 40 صفوں میں موجود ہوں گی۔ تو اس طرح حضور نے بتلا دیا کہ ان تمام امتوں کو جمع کر لیں، ان کی تعداد مجموعی تعداد سے بھی کہیں زیادہ میری امت ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی امت اور جنت کی صفیں، اہل جنت کی صف، یہ اس صف کا بھی اندازہ آپ لگا لیں کہ جنتیوں کی صفیں ہیں، اور جنت کا حجم کتنا ہے، وسعت کتنی ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا ارضها السماوات والارض، کہ تمام آسمان اور زمینیں جتنی بھی اللہ نے بنائی ہے وہ اس جنت میں سما جائیں۔ اس جنت کی چوڑائی اتنی ہے، اس کی اتنی وسعت ہے کہ سارے آسمان اور ساری زمینیں اس میں سما جائیں۔ تو اس جنت کے میں داخل ہونے والوں کی 80 صفیں اس امت سے ہوں گی۔ تو حضور کی امت سب سے زیادہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہر امت کو اس کے حساب سے معجزات عطا کیے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم حضور کی امت کو دیکھیں تو یہ امت ہر حوالے سے پچھلی تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، تعداد کے اندر بھی زیادہ ہے، کثرت کے اندر بھی زیادہ ہے۔ اور اگر زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو 1400 سال بیت چکے ہیں، اور آگے قیامت تک یہی امت چلنے والی ہے، حضور کا دین ہی چلنے والا ہے، اور حضور کی نبوت ہی جاری و ساری رہے گی۔ حضور کی نبوت کے ڈنکے قیامت تک بجتے رہیں گے، اور یہ امت حضور کی غلامی کا علم قیامت تک اٹھائے رہے گی۔ حضور کی غلامی کے دامن سے قیامت تک آنے والی امت مسلمہ حضور ہی کی امت کہلائے گی۔ اور قیامت کا صحیح اندازہ، صحیح وقت کسی کو معلوم
نہیں ہے کہ قیامت کب تک آئے گی، کتنی صدیوں کے بعد آئے گی، کتنے سینکڑوں سال کے بعد آئے گی. تو جب تک بھی آئے گی، جو زمانہ بیت گیا وہ بھی حضور کی امت کا ہے، اور اس وقت جو موجودہ دور میں جو مسلمان ہیں وہ بھی حضور کی امت میں ہیں، اور جو قیامت تک آنے والی حضور کی امت ہے اس کا حساب اور اندازہ آپ خود لگا لیجئے کہ حضور کی امت کو اللہ نے کتنی کثرت و برکت عطا فرمائی. تو امت کے حساب سے کثرت بھی زیادہ، زمانے بھی زیادہ. تو پچھلی امتوں کو زمانے بھی کم ملے، وقت بھی کم ملا، تو یہ امت زمانہ بھی زیادہ پانے والی ہے اور زمانوں کے تقاضے بھی اسی حساب سے ہوں گے. تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات عطا فرمائے تو اس امت کے حساب سے عطا فرمائے. یہ امت کثرت میں زیادہ ہے، شرف میں زیادہ ہے، افضل و اعلیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو، اپنے آخری نبی کو، اپنے محبوب کو معجزات بھی عظیم الشان عطا فرمائے. پچھلی امتوں کے تمام انبیاء اور رسل کو جو معجزات ملے انہیں گنتی کے حساب سے جمع کر لیا جائے تو حضور کو جو معجزات ملے وہ ان سے زیادہ ہے، وہ بے شمار ہیں، وہ لا تعداد ہیں، ان سے زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے. اور اگر عظمت کی بات کی جائے، کمال کی بات کی جائے، اعلیٰ ہونے کی بات کی جائے تو حضور کا ایک معجزہ لے لیں اور ان تمام انبیاء کے، گزشتہ انبیاء کے تمام معجزات کو اکٹھا کر لیں، جمع کر لیں تو وہ حضور کے کسی ایک معجزے کی عظمت کو نہیں پا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر حوالے سے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کمال معجزات عطا فرمائے. انہی معجزات میں سے جو اللہ پاک نے سب سے عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا وہ قرآن مجید کی صورت میں عطا فرمایا. اور قرآن کے بعد جو اللہ نے اپنے حبیب کو سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا وہ کوئی اور معجزہ نہیں ہے، وہ معجزہ معراج النبی ہے، وہ معراج مصطفیٰ ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج عطا فرمائی، عروج عطا فرمایا. اور اس معراج کی عظمت کو کیا بیان کیا جائے، اس معراج میں کتنی وسعت کہ مسجد حرام سے لے کر اللہ پاک کے لامکان کی بلندیوں پر اس کے حریم ناز تک آپ اندازہ کر لیجیے کہ مسجد حرام سے یہ سفر شروع ہوا اور لامکان کی بلندیوں پر جہاں اللہ پاک کی بارگاہ ہے، جہاں اس کی ذات جلوہ گر ہے، وہاں تک کا یہ سفر ہے. اور ایک ایک قدم پہ اللہ نے اس معجزہ، اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس کے سفر میں ایک ایک قدم پر اللہ نے بے شمار کمالات رکھے، کمال معجزات رکھے. ایک ایک قدم پر، ایک ایک منزل پر اللہ نے اپنے حبیب کو اعجاز عطا فرمایا، عظمتیں عطا فرمائی ہیں، شانیں عطا فرمائی ہیں. تو دوستان مکرم، یہ معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماہ رجب وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے حبیب کو معراج عطا فرمائی، بلندیاں عطا فرمائی، اپنی بارگاہ میں بلایا، عروج عطا فرمایا. تو یہ قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا معجزہ معجزہ معراج ہے. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اب اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں اس معجزے کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ اس کا ذکر اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے. سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائے مسجد حرام سے مسجد اقصی.
تو انداز اللہ رب العزت نے جو اختیار کیا وہ کیسا انداز ہے؟ اب معراج پہ وہ لے جانے والا ہے، عطا کرنے والا وہ ہے، لے جانے والا وہ ہے، بلندیاں عطا کرنے والا وہ ہے، زمینی و آسمانی کائنات حضور کو دکھانے والا وہ ہے، اپنی ساری کائنات کی جملہ خلائق کا نظارہ کرانے والا وہ ہے، وہی ہے جو اس سارے معجزے کو شروع سے لے کر آخر تک انجام دے رہا ہے، خود حضور کو سیر کروانے والا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو یہاں اس آیت میں اس مقام پر فرما دیتا کہ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، متکلم کا صیغہ استعمال ہو رہا تھا، پاک ہے میری ذات کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کرایا۔ متکلم کا صیغہ اس کی شان ہے، اس کی عظمتیں ہیں، وہ جیسا چاہے اس کو زیبا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے حکایت کا انداز بیان فرمایا، حکایت کا واقعاتی انداز اختیار فرمایا کہ جس طرح سے ماضی میں گزرا ہوا کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس کی حکایت کی جاتی ہے، اسے روایت کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے وہ انداز اختیار فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ پاک ہے میری ذات میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی، بلکہ فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے، اپنے محبوب بندے کو سیر کرائی۔ تو سیر واقعہ کس کا بیان کر رہا ہے؟ واقعہ جو رونما ہوا، جو وقوع پذیر ہوا، وہ کرنے والا خود بیان کر رہا ہے۔ تو عام طور پر جب واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو متکلم غائب کا صیغہ استعمال کرتا ہے، جیسے یہاں پر ہوا کہ اس نے کہا، انہوں نے ایسا ایسے کہا، وہ ایسے آئے، وہ ایسے گئے، انہوں نے یوں کہا، تو غائب کا صیغہ استعمال کر کے واقعہ کو بیان کیا جاتا ہے اور کسی اور کے بارے میں کہا جاتا ہے، خبر دی جاتی ہے۔ یہاں خبر دینے والا خود رب کائنات ہے، اور خبر بھی کس کی دے رہا ہے؟ اپنی شان، اپنی عظمت اور اپنے فعل کی خبر دے رہا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، معراج عطا کرنے والا وہ خود ہے جس فعل کی حکایت بیان کر رہا ہے، جس فعل کا واقعہ بیان کر رہا ہے، وہ خود، وہ فعل، اس کا فاعل وہ خود ہے، لیکن انداز واقعہ بیان کرنے والا کیا کس لیے؟ تاکہ اس معراج کی عظمت کو ظاہر کرے، اپنے حبیب کی عظمت و شان کو ظاہر کرے، اس واقعہ معراج اور اس معجزے کی اہمیت، فضیلت، افادیت اور اس کا مقام و مرتبہ سننے والوں پر واضح کر دے۔ تو فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ یہ انداز بیان کر کے اللہ نے جہاں اپنے حبیب کے اس معجزے کی عظمت کو ظاہر کیا، وہیں پہ اس حقیقت کو بھی بتلا دیا کہ سن لو میرے حبیب کے امتیوں، قیامت تک آنے والے انسانوں سن لو، معراج کا ذکر کرنا، معراج کا واقعہ بیان کرنا، حضور کے معراج کی عظمتوں کو بیان کرنا، یہ کسی اور کی نہیں، خود رب کائنات کی سنت ہے جو اس نے قرآن مجید میں قائم فرما دی ہے۔ اب یہ اللہ کی سنت ہے کہ حضور کے امتی اور تمام بنی نوع انسان اگر سمجھیں تو وہ اللہ کی سنت کو سمجھیں کہ حضور کا یہ معجزہ کتنا عظیم ہے کہ اگر ہم اس کا ذکر کریں گے تو ہم سنت خدا پہ عمل کر رہے ہیں۔ جہاں ہم حضور کی عظمت و شان بیان کر رہے ہوں گے وہیں پر سنت خدا بھی بیان ہو رہی ہوگی، سنت خدا پر بھی عمل ہو رہا ہوگا۔ تو اب جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جو رسول کو ماننے والے ہیں، جو دین اسلام کا دم بھرنے والے ہیں، اور جو خاص طور پہ توحید کا دم بھرنے والے ہیں،
توحید کی گردان اڑانے والے ہیں، جو صرف اللہ رب العزت کا نام زیادہ لیتے ہیں اور اس کے محبوب اور اس کے درمیان فرق قائم کرتے ہیں کہ کہیں ہم حضور کا ذکر زیادہ نہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ایسے بھی لوگ، تو وہ لوگ اب اس قرآن کی یہ آیت ان کے سامنے ایمان کی حقیقتوں کو بیان کر رہی ہے۔ تو جب معجزہ معراج کا ذکر کرنا یہ سنت الہیہ قائم ہوا، ٹھہرا، تو پھر جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، دین کی باتیں کرنے والے ہیں، جب اس کا ذکر کرنا اللہ کی سنت ہے، تو پھر پورے سال میں دیگر موضوعات پہ ہم ذکر کرتے ہیں، مختلف حوالوں سے دین کی باتیں کرتے ہیں، حضور کی سیرت کا ذکر کرتے ہیں، تو اگر باقی سال میں نہ ہوا تو ماہ رجب میں تو حق بنتا ہے غلامی کا، ایمان کا تقاضا بنتا ہے کہ کم از کم ماہ رجب میں حضور کے اس معراج کا ذکر کیا جائے۔ اور اگر اس ماہ رجب کے اندر بھی ذکر نہ ہو تو سب سے پھر کم از کم پھر بات کم از کم کی ہوتی ہے کہ کم از کم ایمان کا تقاضا ہے، بندگی کا تقاضا ہے، قرآن پر ایمان رکھنے کا تقاضا ہے، اللہ کی ذات، اس کے احکام، اس کی ہدایات پر سرے تسلیم خم کرنے کا تقاضا ہے کہ پھر کم از کم جو رات معراج والی ہے، جس رات کو اللہ نے اپنے حبیب کو معراج عطا فرمائی، کم از کم اس رات میں اس معراج کا ذکر تو کیا جائے۔ تو جس نے اس رات میں بھی منہ پھیر لیا حضور کے اس ذکر معراج سے، تو وہ اپنا فیصلہ خود ہی کر لے کہ وہ کس دین کو مانے ہوئے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی کس اطاعت کی بات کر رہا ہے، جب وہ خود اللہ کے قرآن میں اس کی جو اللہ نے حقیقت بیان کی ہے اس کو نہیں سمجھ رہا، اس کے فرمان کو نہیں سمجھ رہا، اس کے انداز کو نہیں سمجھ رہا کہ اللہ نے تو سبحان الذی اسری بعبدہ فرما کر بتا دیا کہ معراج کا ذکر کرنا اللہ کی سنت ہے، معراج کا ذکر کرنا اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ۔ تو دوستو اسی طرح اس آیت کو مزید دیکھتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ تو سبحان سے آغاز فرمایا، سب سے پہلے اللہ نے سبحان فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، پاکی بیان کی۔ تو سبحان کے ذریعے اللہ نے اپنی پاکی بیان فرمائی، اور اس پاکیزگی، طہارت، نزاہت کو بیان فرما کر اللہ نے در حقیقت اس معجزے کی عظمتوں کو اور بلند فرمایا، اور اس معجزے کے راستے میں آنے والے ہر شک، ہر شبے، ہر بے یقینی، ہر انکار کی جڑ کاٹ کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی۔ اللہ رب العزت جانتا ہے، وہ جانتا تھا کہ معجزہ معراج ایسی جزیات اور ایسی تفصیلات پر مشتمل ہے، اس کے ایک ایک قدم پہ وہ واقعات ہیں، وہ باتیں ہیں، وہ اسرار ہیں، وہ حقائق ہیں، وہ عظمتیں ہیں، وہ شانیں ہیں جو اس نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ اور وہ کیسی عظمتیں ہیں، وہ کیسی تفصیل ہے کہ جو انسان کی عقل سے ماورا ہے، وہ خلاف عادت ہے، خلاف معمول ہے، انسان کی عقل اور انسان کے حواس اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں۔ اس لیے رب العزت نے اپنی پاکیزگی سے کے بیان سے اس واقعے کا بیان کیا، اور یہ بتا دیا، یہ نہیں کہا کہ حضور علیہ السلام نے جا کر خبر دی کہ میں معراج کر آیا ہوں، میں نے آسمانوں کی سیر کر لی ہے، میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، میں ساتوں آسمانوں سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر پہنچا،
پھر مکان کی وسعتوں کو طے کرتا ہوا لا مکان کی وسعتوں پر پہنچا. یہ حضور نے اس طرح بیان نہیں فرمایا. تو اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو اس معراج کی اس سفر سے لے کر گئی, ان تمام مراحل سے گزار کر لے کر گئی, اپنی بارگاہ میں لے کر گئی, تاکہ شک کرنے والوں کا منہ توڑ دیا جائے. تو جو شک کرنے لگے اسے یہ پتہ لگ جائے کہ یہ حضور کا یہ قول جو عقل سے ماورا ہے, یہ حضور خود نہیں فرما رہے. اس قول کے ناممکن ہونے کی بات نہ کوئی کر سکے, اس لیے کہ یہ معراج خود رب کائنات کروا رہا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. اس لیے جو اس واقعے کی تفصیل کو, اس کی خبر پہ شک کرے گا وہ حضور پہ شک نہیں کرے گا, وہ اپنے ایمان کو غارت کرے گا, وہ اپنے ایمان کی بربادی کا سبب بنے گا. اس لیے کہ یہ حضور کی ذات کی طرف اگر نسبت ہوتی تو شاید عقلوں میں اور ذہنوں میں شک پیدا ہو جاتا اور ممکن کے ناممکن ہونے کا خیال آ جاتا. لیکن اللہ نے اپنی ذات کو آگے رکھا اور اپنی پاکیزگی بیان کی کہ یاد رکھو پاک ہے وہ ذات. کس سے پاک ہے؟ وہ ہر عیب سے پاک ہے, وہ ہر کمزوری سے پاک ہے, وہ ہر شک سے پاک ہے, وہ ہر عدم قدرت سے پاک ہے, وہ بے بسی سے پاک ہے, وہ قدرت نہ رکھنے سے پاک ہے. اس میں کوئی عیب, کوئی کجی اور کمی نہیں ہے. وہ ہر شے پر قادر ہے. تو پاک ہے وہ ذات. اپنا ذکر پہلے کیا تاکہ جب معراج کی خبر پہنچے تو سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک, اس خالق کائنات, اس قادر مطلق کا تصور ذہنوں میں اجاگر ہو جائے کہ ناممکن کوئی نہ سمجھے. اس لیے کہ وہ ذات جو یہ سفر کروا رہی ہے, جو اپنے معبود کو لے کر جا رہی ہے, اس کے سامنے کوئی ناممکن شے نہیں ہے. کوئی ناممکن کام اس کے سامنے ناممکن نہیں رہتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قادر ہے, قادر مطلق ہے. تو اس لیے سبحان الذی اسری اپنی پاکیزگی کو بیان فرمایا تاکہ میرے حبیب کی عظمتوں, اس کی رفتوں کا جو بیان ہو رہا ہے اس میں کسی شک کی گنجائش باقی نہ رہے. سبحان الذی اسری بعبدہ, سبحان فرمایا. دوستو وہیں پر جہاں شک کی نفی فرمائی, وہیں پر ایجاب کی نفی بھی فرمائی. ایک اخلاقی تربیت کا سامان بھی کر دیا. جہاں حضور کی عظمت کا بیان ہوا وہیں پر حضور کے واسطے سے امت کی تعلیم و تربیت کا بندوبست بھی فرما دیا. ایجاب کا مطلب ہے خود پسندی, اپنے آپ کو سمجھنا, اپنے اندر میں رکھنا, انا رکھنا. انسان کے اندر جو کمال پایا جائے, خود پسندی یہ ہے کہ انسان اسے اپنی ذاتی کمال سمجھنے لگ جائے, اسے اپنی ذاتی عظمت سمجھنے لگ جائے اور اپنے اندر ہی, اپنی ذات میں, اپنے دل میں اس پر نازا ہونے لگ جائے کہ میرے اندر یہ خوبی ہے, میرے اندر یہ کمال ہے, کسی اور میں نہیں ہے, میرے اندر ہے. تو یہ جو انانیت ہے, میں ہے, یہ خود پسندی ہے, ایجاب ہے, اپنے آپ کو, اپنے نفس کو پسند کرنا. تو یہاں پر اس ایجاب کی نفی ہو رہی ہے. اللہ رب العزت نے حضور کو کی معراج کو فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. اس سبحان کے اس انداز کو اختیار کر کے ایجاب اور خود پسندی کی نفی کر دی اور بتا دیا کہ ذہنوں میں ہمیشہ اللہ کے فضل کا عقیدہ رکھو, اللہ کی عطا کا عقیدہ رکھو. اگر تمہیں کوئی کمال مل جائے, کامیابی مل جائے, مرتبہ مل جائے, مقام مل جائے تو کہیں یہ نہ سمجھنے لگو
کہ مجھے یہ کمال حاصل ہو گیا۔ انداز تمہارا کیا ہونا چاہیے؟ جب بھی اس کا ذکر کرو تو یہ کہو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے، اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے، میرے اندر یہ خوبی اللہ نے رکھی ہے، مجھے یہ کامیابی اللہ نے عطا کی ہے۔ تو اپنی ذات کی نسبت درمیان سے ختم کر دے۔ کمال اس کے اندر ہی ہوگا، لیکن اس کمال کی نسبت دینے والے کی طرف کر دے، عطا کرنے والے کی طرف کر دے۔ اپنی میں کو ختم کر دے، اپنی ذات کی نسبت کو ختم کر دے، اپنی ذات کی نفی کر دے۔ یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ عام نعمتوں، زندگی میں انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں ان کے اندر یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور اس آیت میں ذکر کس عظمت کا ہو رہا ہے؟ یہ اندازہ کیجئے کہ وہ نبیوں کے سردار، وہ افضل البشر، وہ اللہ کے سب سے کامل بندے، وہ نبیوں کے سردار، وہ اللہ کی شانوں اور اس کی صفات کے مظہر عدم، انہیں اللہ بیان فرما رہا ہے، عظمتیں عطا کر رہا ہے۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں معراج کر کے آ گیا، میں نے آسمانوں کی سیر کر دی، فرشتوں نے میرے لیے راہیں سجائیں، میرے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے گئے، میرے لیے سدرۃ المنتہا کی وسعتیں کھولی گئی، میرے لیے سدرۃ المنتہا سے آگے راستے بنائے گئے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ اس طرح سے حضور نے بیان نہیں فرمایا، لیکن تعلیم حضور کے ذریعے اللہ نے دے دی کہ اتنا بڑا معجزہ اور اتنی بڑی شخصیت جو اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے، اس کو معراج کی اتنی بڑی عظمت عطا ہو رہی ہے، اس عظمت کے بیان میں بھی کہیں میں کو نہیں آنے دیا گیا، کہیں اپنی ذات کے ذکر کو نہیں آنے دیا گیا۔ بیان کیا کیا گیا کہ یاد رکھو اتنا بڑا کمال اللہ نے دے دیا، تو اس کا ذکر بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ سبحان اللہ، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے کرم کر دیا، جس نے اپنے بندے پر فضل کر دیا، جس نے اپنے بندے پر رحمت کر دی، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، جس نے اپنے بندے کو اتنی عظمتیں عطا فرمائی۔ تو دوستان مکرم، یہ حضور کے لیے نہیں ہے، یہ امت کے لیے تعلیم کا پہلو اس سبحان الذی اسرا، اس آیت کے ان الفاظ سے، ان کلمات سے نکلتا ہے۔ دوستو، یہ معراج کی عظمت ہے کہ یہ ایسا معجزہ ہے، ایسی عظمت ہے، ایسی شان ہے کہ اس میں سے امت کے لیے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں فیوز و برکات نکل رہے ہیں، امت کو مل رہے ہیں۔ اور حضور کی، جن کا دل حضور کی عظمتوں کے ذکر سے کھل اٹھتا ہے، جن کی آنکھوں میں نور آ جاتا ہے، جو تڑپ اٹھتے ہیں، وہ اس معجزہ معراج کا ہی مطالعہ شروع کر دیں تو اس کے ایک ایک قدم پر، اس کے بیان کی ایک ایک سطر میں انہیں حضور کی عظمت کے اور حضور کی شانوں کے بے شمار پہلو نظر آئیں گے۔ دوستو، یہ ایسا عظیم الشان معجزہ ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم اہل ایمان اور غلامان مصطفیٰ کو اسی معجزہ کی خیرات عطا فرمائے، اس معجزہ معراج کے فیوز و برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔